السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج لیلۃ القدر کی دوسری رات ہے، یعنی شب قدر کی دوسری طاق رات ہے۔ میں نے سوچا یاد دہانی کرا دوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو سامعین کرام، ایک رات 21 کی رات گزر چکی ہے اور آج 23 کی رات ہے۔ تو اس رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس رات کو ہم نے مس نہیں کرنا، بلکہ اس رات میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکے کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ اس رات میں کون سی عبادت کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کتنی نوافل پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہوتی ہیں، کس طریقہ پر پڑھنی ہوتی ہیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اس رات میں ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، صبح آفس جانا ہوتا ہے، کام کاج کرنے ہوتے ہیں، عورتوں نے صبح دن کو کام کاج کرنے ہوتے ہیں، مرد نے صبح آفس جانا ہوتا ہے، اس کا کام کاج ہوتا ہے، اور رات کو تراویح پڑھنی ہوتی ہے تو لیٹ سوتے ہیں۔ تو مسائل بہت سارے ہوتے ہیں، بندہ تھک جاتا ہے، اتنی عبادت نہیں کر سکتا، ساری رات نہیں جاگ سکتا۔ تو ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس کو کر کر ایسی کون سی عبادت ہے کہ جس کو کر کے ہم اس رات کا اجر و ثواب پا لیں؟ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ان اعمال کو کر لیں، ان افعال کو کر لیں، ان چار اعمال کو کر لیں۔ ان چار اعمال کے کرنے کی وجہ سے امید ہے اللہ رب العزت آپ کو بھی اس رات کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ سامعین کرام، سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ آپ نے آج عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور کل صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کا اجر و ثواب اس بندے کو بھی عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ اس رات کو عشاء کی نماز اور صبح کی نماز با جماعت ادا کر لے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لینی ہے۔ ایک کام یہ ہو گیا۔ اب دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے اس رات میں تہجد کی نماز کی رکعت جتنی زیادہ ہو سکے پڑھیں، یعنی آپ 8 رکعت پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی زیادہ ہو آپ پڑھ لیں، کم سے کم 10 پڑھ لیں، 10 سے کم نہیں پڑھنی چاہیے، 10 پڑھ لیں، 10 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ نوافل کا کوئی خاص طریقہ نہیں، کوئی خاص نیت نہیں، بس آپ نیت کریں میں 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں، بس آپ اللہ اکبر کہہ دیں، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ پھر ویسے ہی جیسے عام فرض نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، ثنا پڑھنا ہے، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ ملانی ہے، رکوع، 2 سجدے پہ دوسری رکعت، پھر اسی طرح سورۃ فاتحہ، سورۃ ملانی ہے، رکوع پر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، اور آخری اتحیات پڑھ کے درود سلام پڑھ کے اپنے دائیں بائیں سلام پھیر لینا۔ یہ آپ کی نفل نماز ہو چکی ہے۔ اب نوافل کے اہتمام کے بعد کچھ دیر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ پھر تلاوت کے بعد آپ آدھا گھنٹہ ایک اور دے دیں، اس میں آپ مختلف ذکر اذکار کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک یہ تسبیح ہے۔ ایک یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 3 مرتبہ آپ ایک کلمہ طیبہ کی تسبیح کر لیں، 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کر لیں، 3 مرتبہ درود پاک کی تسبیح کر لیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، یہ چھوٹا درود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بڑا درود پاک پڑھیں گے تو یہ اور زیادہ سعادت ہے۔ تو یہ پڑھ کر پھر آپ نے چوتھا جو عمل کرنا ہے وہ آخر میں ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کون سی عبادت، کون سی اللہ رب العزت سے دعا مانگوں؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، جس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور یہ دعا آپ نے پڑھنا ہے جتنی زیادہ ہو سکے، 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ ایک اور بھی دعا ہے، وہ بھی حدیث پاک میں آئی ہے، روایت ملتی ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس رات کو یہ دعا بھی پڑھنے کا اہتمام کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات مبارک میں خود بھی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ تو آپ بھی ایسا کیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ خود عبادت کریں، گھر والوں کو بھی تاکید کریں، گھر والوں کو بھی اٹھائیں، جگائیں کہ اللہ کے بندے یہ رات نصیب والے لوگوں کو ملتی ہے، اور سعادت مند لوگ اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے جتنی زیادہ ہو سکے اس رات میں عبادت کریں، خود بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی تاکید کریں، اور اسی طرح آپ نے یہ 2 دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے، جتنی زیادہ تسبیحات ہو سکیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اور توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے رزق مال میں برکت کی دعا مانگیں، اولاد کی برکت میں دعا مانگیں، اولاد کی
نیک صالح ہونے کی دعا مانگیں، اولاد کی ہدایت کی دعا مانگیں، اور اپنے لیے دنیا آخرت کے لیے خیر مانگیں، اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ یہ تمام دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان لگے آپ دعا مانگیں، اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت دل کے حال جانتے ہیں، اور جو نیت دل میں ہوتی ہے اللہ رب العزت اسی نیت کو دیکھتے ہیں۔ چاہے زبان سے آپ جیسے بھی کہیں، آپ کے دل میں جو بات ہوگی اللہ رب العزت ویسے ہی معاملات آپ کے ساتھ کریں گے۔ تو اس لیے امید اچھی رکھنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کو منانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 1 2 یا 3 گھنٹے کی بات ہے، آپ ان اعمال کو کر لیجئے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کی پورا اجر و ثواب آپ کو عطا فرما دیں گے، اس رات میں آپ کو پورا حصہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے آج یہ شب قدر کی دوسری طاق رات ہے، اس رات کو مس نہ کیجیے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔